بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ. ناظرین، گزشتہ دنوں آپ نے پاکستانی ذرائع ابلاغ پر اور انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ پر ایک خبر سنی ہوگی جس میں آپ نے نیدرلینڈ کے عدالت کی جانب سے ایک پاکستانی سٹیزن اور معروف کرکٹر خالد لطیف صاحب کو سزا 12 سال کی انہوں نے سنائی ہے. اور بہت سارے لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں، جہاں تک میری لوگوں سے بات ہوئی، کہ شاید خالد لطیف صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ان کو سزا سنائی گئی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے پاکستان میں ہی تھے اور یہ وہاں پہ گئے ہی نہیں ہیں. یہ یک طرفہ کیس چلا اور پھر اس میں انہوں نے سزا سنائی ہے. تو ہم اس پورے واقعے کے حوالے سے خود خالد لطیف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. خالد لطیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کی طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جب جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ سر، یہ 2018 کی بات ہے. 2018 میں یہ ملون، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہے. بات صحیح ہے. اس نے ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا ہالینڈ کے اندر جس میں یہ گستاخانہ کارٹون بنوا رہا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو پوری دنیا میں شور مچ گیا، مزاحمت مزاحمت مزاحمت، پوری دنیا سے مسلمان مزاحمت کر رہے تھے. تو میں تقریباً 2 دن تک بڑا بے چین تھا. میں نے دیکھا، میں نے کہا کوئی رک نہیں رہا. یہ تیسرے دن رات میں سو گیا. تو سونے میں جب 3:30 کا ٹائم تھا میرے خیال سے، بیدار ہوتا ہوں، ایک دم سے کچھ ہوتا ہے مجھے. میں اٹھتا ہوں بغیر کچھ سوچے سمجھے، میں ویڈیو اٹھاتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور میں وہ پوری ایک ویڈیو بناتا ہوں جس پہ اس کی سر کی قیمت رکھتا ہوں. اس لیے کہ مجھے اس پہ غصہ تھا، مجھے بے چینی تھی. ظاہر ہے مجھے اتنی بے چینی تھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. میں نے اس کے سر کی قیمت رکھی تو اس نے اس کو موقف بنایا اور اس نے سیکیورٹی لے لی. ٹھیک ہے، کمپٹیشن کینسل ہو گیا. بالکل ایسی ہے. یہ تھی 2018 کی بات. 2018 سے اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا. بات جو ہے وہ اتنی چلی نہیں. اس نے وہ بات بڑی پلان کر کے رکھی. جب یہ 2023 میں کسی عہدے پہ لگا ہے، مجھے نہیں پتا. جی. تو جب یہ عہدے پہ آیا، اس نے ایک کیس بنایا، دائر کیا. اس کیس میں یہ خود پیش ہوا. مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، جی ہم نے لیٹر بھیجے، ہم نے سمن بھیجے، جو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرفہ کیس ہے. آپ اس میں انہوں نے یہ دکھایا، کوئی نوٹسز وغیرہ؟ کوئی نوٹس نہیں، کچھ بھی نہیں، یک طرفہ بالکل. کیونکہ مجھے صرف میڈیا کے ذریعے پتہ چلا جی کیس چل رہا ہے. مجھے لوگوں نے بولا جی آپ کہاں ہیں، آپ کچھ کریں. میں نے کہا جب سمن نہیں تو کچھ نہیں. ظاہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی سر کی قیمت رکھی ہے وہ رکھی تھی، رکھی ہے، ابھی بھی ہے. زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ظاہر ہے 2017-18 کا یہ وہ ایرا ہے جس میں آپ پاکستانی کرکٹ سے بالکل جڑے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مطلب ایک کرکٹر کے پاس ہم نے جو دیکھا کہ آپ کی لائف جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے بڑی ٹف ہوتی ہے. آپ کی ڈے نائٹ پریکٹسز، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو مطلب آپ نے یہ سنا کیسے، یہ خبر کیسے سنی؟ یہ عالمی شہرت اس خبر کو مل گئی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ایک ملعون، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس کو ایک سیکنڈ کے اندر انہوں نے اس کو وائرل کیا، پوری دنیا میں پھیلا. اچھا، ایک اسی کے ساتھ ایک سوال اور جڑا ہوا ہے کہ جو آپ جیسے سٹار ہوتے ہیں، جی، چاہے وہ کرکٹ کی دنیا میں ہوں، میڈیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو فیمس ہوتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر، تو وہ مذہب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ ان کا رجحان ہوتا بھی ہے، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں سارے، لیکن اس طرح سے وہ کھل کر کے اظہار بھی نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز کی، کبھی مذمت بھی نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں کی، جیسے امریکہ کی بہت زیادہ لوگ بعض چیزوں کی، اس کے اقدامات کی مذمت نہیں کرتے. تو آپ نے مطلب یہ کیسے ایک دم ہمت پکڑی کہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ جو اعلان کرنے والے ہیں، اس اعلان میں آپ کو بعد میں کیا مسائل کا سامنا ہوگا؟ سر کیسے کیا؟ نہ میں نے ایسا کچھ سوچا، اور اگر میں سوچتا بھی تب بھی یہی کرتا. ٹھیک ہے. یہ ایمان کی بات ہے. کچھ لوگ دنیا سے پیار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. خالد لطیف کی کیا اوقات، یہ تو رسول اللہ کی شان کی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں خالد لطیف کا نام ہو رہا ہے. پوری دنیا. اگر آپ دیکھیں، آپ نے کرکٹ کی بات کی، اس وقت کرکٹ میں میرا کیس چل رہا تھا. وہ کیس ایک طرف تھا، وہ ایک دنیاوی چیز تھی. کھیل میں کھیلتا ہوں، مجھے شوق ہے، میں کھیلتا ہوں، میرا پروفیشن بھی تھا. لیکن میں ساری زندگی کرکٹ نہیں کھیلتا رہوں گا، بوڑھا بھی ہو جاؤں گا. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے، جب سے پیدا ہوئے ہم نے یہی سنا، حضور سرکار آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات جب حضور کی شان پہ آئی، ان کی ناموس پہ آئی، تو پھر میں نہیں رک سکا. نہ اس وقت رکا تھا، نہ ابھی رکا، نہ میں آگے رکوں گا. زبردست. اچھا، یہ جو آپ نے 30 لاکھ روپے اس وقت رکھی تھی
تو یہ 30 لاکھ ہی مطلب آپ کے ذہن میں کیسے یہ فگر آیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اصل میں اس وقت میرا کیس چل رہا تھا تو اس میں پیسہ لگ رہا تھا، کافی پیسہ لگ گیا تھا کیونکہ یہ کیس بڑا طویل چلا، لڑائی چلتی رہی، اوکے، اس میں پیسہ لگ گیا تو اتنا ہی بچا تھا آپ کے پاس یہی بچا تھا جو آپ نے کہا کہ یہ بھی میں دینا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ میں دوں گا، حضور سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایون کہ میری جان بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد یہ والا ابھی جو فیصلہ آیا ہے، اس کو تقریباً 6 سال 5 سال گزر گئے ہیں، تو اس دوران مطلب آپ کے ذہن میں کبھی رہا کہ بہن جی میں نے یہ چیز کی، یا اس وقت لوگوں نے اپریشیٹ کیا؟ کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ بھائی خالد بھائی یہ کیا کر دیا؟ کولیگز نے رابطہ کیا ہو؟ تھوڑا بہت جو فیس بک پہ آیا میں نے دیکھا، لیکن میں اس چیز پہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کیا ہوگا، کیا مجھے چاہیے۔ یہ میرے ایمان کی بات ہے، یہ میری محبت کی بات ہے، یہ میرے دل کی بات ہے، بالکل یہ میری روح کی بات ہے جو میں نے کی اور میں اس پہ قائم ہوں۔ تو باقی ساتھی کرکٹرز بہت سارے آپ کی کرکٹ کے شعبے کے لوگ دین سے وابستہ ہوئے ہیں، مختلف انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، تو کسی نے کوئی فون کیا ہو، اظہار ہمدردی کیا ہو کہ یا پھر آپ کو ہمت دلائی ہو کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یا ابھی رابطہ کیا ہو انہوں نے؟ اس وقت تو خیر کسی نے بھی نہیں کیا، نہ ابھی کسی نے کیا، بس کچھ فون آئے کچھ ہمارے پرانے دوستوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ایک خبر چل رہی ہے کیا ہے، تو میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا، پتہ ان کو تھا، انہوں نے کہا آپ نے زبردست کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب مسلمان دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنے دل کی بات ہے، ظاہر ہے یہ ان کے اپنے دل کی بات ہے، تو اگر وہ چاہتے کرتے، انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کے رب کا معاملہ، ایسے ہی ہے، میں نے کیا میرے رب کا، ان کے رسول کا معاملہ، میرے آقا کا معاملہ، بات یہ ہے۔ تو اب آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بزرگ بھی ساتھ میں ہیں، آپ ان کو پہلے بھی انٹرویو میں نے دیکھا، تو ان سے کیسے تعلق ہوا، دین کی طرف کیسے، روحانیت کی طرف کیسے سفر ہوا، کب سے ہوا؟ آپ کے ساتھ تو میں بچپن سے ہوں، آپ میرے ساتھ بچپن سے ہیں، ٹھیک ہے، میرے والدین، میں ان سے، میرے جتنے بہن بھائی ہیں سب ہم آپ کو باو جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ نے ہی گلے لگایا، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھا، سمجھایا پیار کے، جیسے میرے والدین پیار کرتے اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، تو میں جیسے زندگی گزارا تھا ویسے گزارتا رہا، لیکن جیسے میں پورے دن میں ایک دفعہ اپنی والدہ کو لازمی دیکھتا تھا جا کر، لازمی، تو میں اب کچھ بھی ہو جائے، دن ہو یا رات ہو، تو میں اپنے والد، میں ان کو والد مانتا ہوں، وہ ہیں، بے شک میں ان سے پیدا نہیں، لیکن ہیں، انہوں نے مجھے بالکل ویسا رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو ضرور دیکھتا ہوں، آپ کے پاس ضرور جاتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے جاتا ہوں، میرا گھر ہے، میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، اماں جی گھر پہ انتظار کرتی ہیں، میں جاتا ہوں، میرے لیے کھانا بنتا ہے، میرے لیے ہر چیز ویسی ہوتی ہے جیسے ایک بچے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے گھر کے، بالکل۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت مطلب آپ ظاہر ہے کرکٹ کے اس طرح سے وہ آپ کے جو ہوئی چیزیں، اس کے بعد سے اب 3 4 5 سالوں میں کیا مصروفیت ہے، یا اس کے بعد کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے کرکٹ میں دنیا بھر میں گھومتا تھا، میں کھیلتا تھا، نمازوں سے دور، دین سے دور تھا، لیکن ایمان تھا، ظاہر ہے جب یہ ختم ہوا، جب میرا مسئلہ شروع ہوا تو میں ظاہر سی بات ہے لڑائی اور اللہ کے رب العزت کے آگے اپنے معاملے جو ہے وہ رکھتا تھا، میں کسی کے پاس نہیں گیا کہ مجھے بچاؤ، مجھے یہ کرو، فلانا کرو، میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ جی آپ مجھے بچا لیں، میں نے کسی کے پاس، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالد آیا تھا جی، کیس ہوا جو ہوا چلتا گیا، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے آپ کے اس چینل کے توسط سے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ساری چیزیں ایک طرف ہے، حضور کی شان اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، تو آپ اس چیز سے گریز کریں، یہ میری گزارش بھی ہے، یہ میری عرض بھی ہے، یہ میری تنبیہ بھی ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ شہرت تو مجھے 12 سال کی عمر سے مل گئی، دولت تو میرے 12 سال کی عمر سے میرے پاس ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تو 5 سال پہلے میں خود، مجھے آتا ہے
ظاہر ہے میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا ہے, میں کر سکتا تھا. بالکل ابھی میں نے تو کسی کو نہیں کہا, نہ یہ اللہ کی طرف سے آیا, اللہ جس کو چاہے چن لے, رسول اللہ چاہیں جس کو چاہیں جس کی کوئی قبولیت کر دیں, کوئی شک نہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو اس سے دور رکھیں. آج تک کسی کو نہیں پتا وہ کیس کیا ہے, جو آپ نے سنا آپ بس اسی پہ رہتے ہیں. ظاہر ہے. تو میں اس کو اس سے نہ جوڑتا ہوں نہ جوڑنے دیتا ہوں کسی کو. بالکل اگر کوئی جوڑے گا تو پوری طرح اس کو جواب دوں گا قانونی طور پر, زبردست, اس کو جواب دینا پڑے گا. بالکل ایسے. یہ حضور کی بات ہے, یہ میرے ایمان کی بات ہے, یہاں پر جان و مال عزت و آبرو سب قربان ہے. بالکل ایسی ہے. تو بیرون ممالک کے آپ نے ظاہر سفر کیے گئے, اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ بیرون ملک سے سفر کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں میں تو پہلے بھی جب جاتا تھا تو میں 10 دن, بہت زیادہ 8-10 دن ٹور پہ ہوتا تھا, رہتا تھا, میرا وقت آ جاتا تھا. مجھے بڑے موقع ملے, میں یورپ میں سیٹل ہو جاؤں, امریکہ میں, کینیڈا میں, وہ بڑا آسان تھا. میں اس وقت نہیں ہوا. تو ابھی بھی میں اگر میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل صرف مدینہ کی طرف چلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ دنیا بے شک مجھے نہ ملے, مجھے ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. تو ابھی مطلب کیا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد, آپ کی مصروفیت کیا ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو میری طبیعت خراب ہے اور میں ابھی پریکٹس وغیرہ اپنی شروع کر رہا ہوں, اپنی فٹنس ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کرکٹ کھیلنا شروع کر رہا ہوں, تو فٹ ہو کے کرکٹ شروع کر دوں گا. اور باقی سب کچھ ہے اللہ کا دیا, بہت کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے. زبردست. اچھا, آپ نے جب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا, آپ نے یہ کیا, تو بہت ساری دینی مذہبی جماعتیں ہیں, وہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ ختم نبوت کے لیے بہت ساری قربانیاں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عام بندہ جا کر کے قربانی دے دیتا ہے, اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یا مذہبی دینی جماعتوں کے سرکردہ لوگ وہ رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس میں منتخب کیا اور آپ سے یہ کام لیا, تو آپ سے لوگوں نے اظہار ہمدردی کیا, خصوصاً مذہبی جماعتوں نے, کسی کا فون آیا ہو, پولیٹیکل کسی کا آیا ہو اظہار ہمدردی؟ دیکھیں میرے پاس تحریک لبیک کے جو امیر ہیں ان کے کافی فون آئے, ملاقات چاہتے ہیں. میری طبیعت خراب تھی, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. ظاہر ہے. اور ضیاء اللہ سالوی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ میں بیٹھا. زبردست. ایک اور آج کوئی جماعت ہے بڑی مشہور, وہ آئے تھے, ملاقات ہو کے گئی. سب محبت کر رہے ہیں, سب چاہت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے. انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, کوئی خود سے کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. بالکل ایسے. یہ سب معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ. ایسے ہی ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں, آپ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتے ہیں, ایک تو آپ نے بابا جی کا بتایا کہ آپ کا روحانی تعلق ان سے ہے اور یہ بچپن سے ہے, پھر آپ کے ظاہر والدین کا بھی تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے انسان کی کامیابی میں. تو کوئی اس طرح کا کوئی یادگار واقعہ آپ کا ہو بچپن کا, جو اس طرح کا روحانیت کی طرف, یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو آپ نے کبھی فیل کی ہو؟ میری والدہ کا بچپن سے جب بھی میں بیٹھا تو مجھے انہوں نے بہت کچھ بتاتی تھی, بہت کچھ ہے, میں کیا کیا بتاؤں, صرف اتنا بتا دیتا ہوں. بس انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم سے بھی آگے, یعنی کہ مجھ سے اور تمہارے والد سے بھی آگے رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. جب تک تم ہم سے زیادہ محبت ان سے نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بچپن میں مطلب بچپن سے بتا. دوسری بات, مجھے بزرگان دین کے بارے میں بتایا جاتا تھا, میں سنتا تھا, میں نے بہت سنا, مجھے پتہ نہیں تھا, شاید مجھے آج بھی نہیں پتہ, میں سمجھتا نہیں ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ سب ہیں. ظاہر ہے. بالکل سب ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو عزت مجھے دی اس میں میرے سب بڑوں کا مجھ پہ شفقت ہے, ان کا ہاتھ ہے, کوئی شک نہیں. اور میں نہ پہلے کسی سے ڈرتا تھا, نہ میں آج کسی سے ڈرتا ہوں. میں نے اکثر یہ بات اپنے بڑے قریبی لوگوں کو بولی, آج آپ کے اس چینل پہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے سارے لوگ, سمندر کا سارا پانی, سمندر کی ساری جھاگ, ساری ریت اگر لائن کے ادھر جا کے اس گستاخ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور میں اکیلا کھڑا ہوں تو میں جاؤں گا, سمندر کو راستہ دینا پڑے گا, ریت کو ہٹنا پڑے گا, زبردست, لوگوں کو بھی ہٹنا پڑے گا, مرنا پڑے گا, یہ بچ نہیں سکتا. اگر یہ ابھی بھی باز نہیں آیا
تو آپ دیکھیں وہ سمجھ رہا ہے کہ 12 سال کی قید کے بعد، کیونکہ میں بیمار تھا، میں سامنے نہیں آیا، میں کیونکہ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ اور کچھ ہمارے اپنے لوگ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں چھپ گیا. ایک دو لوگوں نے ٹی وی پہ بھی بات کی. اچھا یہ چھپ گیا، خاموش ہو گیا، اب کہاں ہے، اس کو آ کے جواب دینا چاہیے. تو میں جواب تو کہاں دینا ہے مجھے بتاؤ. میں یہ رہا میں جواب دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ اسٹیپ لیا تو میں نے لیا اپنی مرضی سے لیا. میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں. زبردست. یہ فیصلہ میرا تھا، ہے اور رہے گا. بہترین. اس میں لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. بالکل ایسی ہے. میرے بڑے میرے ساتھ ہیں بس. بالکل ایسی ہے. اچھا کوئی اس کے علاوہ مجھے کوئی آپ کی اس کے بعد کوئی خواہش ہو جو جس کو ہم آپ کو کہہ سکیں کہ میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، میں مدینے کوئی ایسے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کچھ کے بعد میری کوئی خواہش ہوگی؟ نہیں مطلب میں مدینے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری عمر میری وہاں آئے یا کوئی اس طرح کی مطلب روحانیت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے. دیکھیں یہ تو ان کی مرضی ہے، میرا بس نہیں ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بالکل یہ تو ان کی مرضی ہے، ایسے ہی میرا کوئی بس نہیں ہے. ایسے ہی جب حکم ہو جائے گا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ہی. تو خالد بھائی یہ بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی، عزت دی، آپ نے ایک نام کمایا، اور کوئی ایسا ناقابل فرموش واقعہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو دوران کرکٹ یا اس کے بعد اس سارے چیزیں کو لے کر کے؟ مطلب ہوتا ہے ایک روحانیت میں انسان، آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی زیارت ہوئی کسی کی، یا کوئی دلی ایک ایسا سکون میسر آ گیا؟ یہ بتانے کی تو ہے نہیں، بس یہ لوگوں میں آپ کو موٹیویٹ بتاؤں، کرنے کے لیے. میں لوگوں کو آپ کے ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں جن ہواؤں اور خوشبوؤں میں رہتا ہوں، اگر آپ نے سونگھ لی اور اس میں چلے گئے تو آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ دو گے. میں تو پھر بھی اسی میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. بہت ظاہر ہے یہ ایک تسکین یا یہ جو ایک اندر کی روحانیت کا آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کوئی شک نہیں ہے، یہ لفظوں میں نہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کی شادی شدہ ہیں، بچے، تو آپ ان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا پڑھانا چاہتے ہیں، کہاں ان کو مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، اللہ اور بھی دے گا تو سب حافظ بنیں گے، سب قرآن کے حافظ بنیں گے. کیا بات ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ. جتنی میری اولاد ہے سب بنے گی انشاءاللہ. میں ایسا سوچتا ہوں اور میری وائف بھی ایسا ہی سوچتی ہے، میرے بڑے بھی ایسے کہتے ہیں، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. زبردست. عزیز رشتہ داروں کا کیا ہے اس پہ رد عمل کیا ہے؟ ان کا رد عمل یہی ہے کہ کھل کے کچھ نہیں کہہ رہے. انسان ہے، ظاہر ہے، ڈر بھی آتا ہوگا ان کو، کچھ بولنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں بول پاتے. ظاہر ہے. تو مجھے کوئی کچھ کہے نہ کہے، ظاہر ہے ایک میرے لیے سب برابر ہوگا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے ظاہر ہے بیماری کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا، اور یہ جو آپ نے لوگوں کو تھوڑا سا خود ہی تنبیہ کر دی کہ آپ بہت ساری چیزوں کو مکس نہ کریں، جو ایک چیز ادھر کی ہے اس کو وہیں رہنے دیں. یہ ایک روحانیت کا پاکیزہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور آپ نے یہ کیا، اور اس پہ آپ ثابت قدم ہیں. اور ناظرین، آپ نے یہ ساری چیزیں سنی، اور آپ کو اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں، ضرور ہمیں اس چیز سے آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.